السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب آ جائیے، طلباء ہیں خاص کر لوگ آ جائیں گے. آ جائیے. الحمد للہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه والصلاة والسلام على من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلى آلہ وأصحابہ وذریته ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. وبعد. توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی، کیا مطلب، کیا تفسیر ہے. یعنی دنیا میں عبودیت کا حق، بندگی کا حق، عبادت کیے جانے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی برحق معبود نہیں ہے مگر اللہ. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے اولئک الذین یدعون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، مورتی کو پوجتے ہیں، قبروں کو پکارتے ہیں، وہ لوگ وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی مشرک لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آسمان والے کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ شنکر بھگوان ایک اللہ اوپر آسمان میں ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں. جو لوگ قبر پوجا کرتے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے. ہم صرف ایک قبر میں جو مر گئے ہیں بزرگ ولی، ان کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، تبرک کرتے ہیں یا مورتی پوجا تاکہ یہ ہماری سفارش کرے قیامت کے دن، یہ کہتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسرے معبودان باطلہ کو، وہ بھی اپنے رب کی طرف، وہ بھی خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو، اور وہ اس کی رحمت کی امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک تیرا رب عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں بری ہوں تمہاری عبادت سے. اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، جس چیز کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں میں ان سے بری ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے برات ظاہر کر لیے ہیں، اس سے الگ ہو گئے ہیں کہ میں بری ہوں آپ لوگوں کی عبادت سے، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. حضرت ابراہیم نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور عن قریب اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ لوگ لوٹیں اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کریں. مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے عبادت گزار لوگوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. یعنی جسے اللہ کو عبادت کرنی چاہیے وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کرنے لگے. یہی لوگ ہماری جان چھڑائیں گے اور ہم کو نجات دلائیں گے. اتخذوا احبارہم، ان کے علماء، وہ رہبانہم، اور ان کے راہب اور عابد لوگوں کو ان لوگوں نے رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اور مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں،
شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک ہے عبادت میں، اور ان سے وہ بتوں سے قبروں سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح۔ اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی محبت کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، صرف اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، بتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے کم ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور انہوں نے انکار کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، تو ان کا مال، ان کا خون حرام ہو جائے گا۔ کسی نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس کی جان محفوظ ہو گئی، ان کی دولت محفوظ ہو گئی۔ وحسابہ علی اللہ، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ ظاہر میں وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اور ہم اس کو مسلمان کہیں گے، ان کی دولت ہم کی حفاظت کریں گے، ان کی جان کی حفاظت کریں گے، ان کے دل کا مالک اللہ۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال، ان کا دل صحیح نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، ریا و نمود تھا، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی گنجائش آمیزش ہوگی تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ باب، اس کا آنے والا تمام باب لا الہ الا اللہ کی وضاحت کر دیے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ کی تفسیر ہے، جسے متعدد واضح آیت اور حدیث سے بیان کر دیا گیا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ، خواہ کوئی عالم ہو، بڑا عالم ہو یا کوئی عابد ہو، ان کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ عالم ہے تو رہے، اچھی بات ہے، عابد ہے تو رہے، اچھی بات ہے، لیکن عابد اور راہب اور عابد اور عالم ہو جانے سے جب ہم اس کی عبادت کرنے لگیں گے، سجدہ کرنے لگیں گے، اس کی قبر کو پوجیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لا الہ کا معنی ہے۔ اور توحید کے دلائل میں سب سے پہلی آیت سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس میں اللہ مشرکین کی تردید ہے، جو مصیبتوں میں اور مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صالحین اور بزرگین کو پکارتے ہیں، یعنی کہیں پھنس گئے، یا غوث مدد، یا علی مدد، ایسا کہنا شرک اکبر ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو خلود فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، جلے گا اور رہے گا جہنم میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے صاف صاف بیان ہوگا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو کرنا بالکل شرک اکبر ہے۔ ان دلائل توحید میں ایک دلیل یہ بھی سورہ بقرہ کی توحید کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے عبادت گزار بندوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ رب صرف اللہ ہے، اور لوگ کہتے نہیں ہمارے یہ بزرگان دین، ہم قبر میں مر گئے ہیں، لیکن ان کا وسیلہ پکڑ لینے سے ہمیں نجات مل جائے گی، ہم جنت چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ انہوں نے کہا، کفار سے کہا اننی براء مما تعبدون، کہ اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ شرک ہیں، شرک سے توبہ کیجیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آپ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سے توبہ کیجیے۔ میں تو صرف جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اسی کی بات کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنیٰ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح سے برات و بیزاری اللہ تعالیٰ کے
موالات اور محبت ہی کلمہ لا الہ کی تفسیر ہے، یعنی اللہ سے محبت اور تمام اللہ کے علاوہ تمام بتوں سے، معبودان باطلہ سے اعراض کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہی لا الہ کا معنی ہے کہ ہم لا الہ کہتے، اس کا مطلب آج سے میری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، نہ کسی قبر میں اور نہ کسی درخت میں، نہ کسی پتھر میں، نہ کسی مورتی کے سامنے، نہ کسی انسان کے سامنے، کہ کوئی عالم ہو یا عابد ہو۔ اور وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور حضرت ابراہیم نے اپنی اس بات کو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کے طور پر چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگ بھی لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اس دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کافروں کے متعلق بیان فرمانا کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ کافر لوگ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ بچائے۔ یعنی کوئی مومن ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، شراب کیا ہے، جوا کیا ہے، زنا کیا ہے، ڈکیتی کیا ہے، چوری کیا ہے، لیکن ان کے کچھ اچھے اعمال بھی ہیں، تو کچھ امید باقی ہے کہ جل کر بھی کسی دن جنت میں جائے گا۔ لیکن جنہوں نے شرک اکبر کر لیا اور اسی حالت میں مر گیا، ختم، معاملہ ختم، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک اکبر سے دور رہیں اور کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کریں۔ اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں، اور وہ لوگ اللہ سے اپنے بتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، مگر ان کی یہ محبت انہیں مشرف اسلام نہ کر سکی۔ تو ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا، تو اللہ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والے یا اللہ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا تو وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، تو وہ لوگ بدرجہ اولا جہنم میں جائیں گے جو صرف اللہ کے علاوہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، صرف بتوں کو مانتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور انکار کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت سے، تو اس کا مال، ان کا خون محفوظ ہو گیا، حرام ہو گیا، کسی بھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پر حملہ آور ہو۔ اسی طریقے سے اور یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک دلیل جو کلمہ لا الہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ اس کلمہ کو محض زبان سے ادا کرنے سے مال و جان کی حفاظت نہیں ہو جائے گی، اس کلمہ کو محض پڑھ لینے سے یا اس کے معنی تفصیل جان لینے سے یا اس کے محض اقرار سے امان نہیں ملے گا، اور نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو محض پکارنے سے امان و تحفظ حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ معبودان باطلہ کا کفر انکار نہ کر دے، یعنی ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بات انکار نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کی بھی حالت صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی میں بھی ذرا سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان اور مال کو تحفظ امان حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، اپنے عالموں کو، راہبوں کو، عبادت گزاروں کو، ٹھیک ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک ہیں، لیکن مرنے کے بعد ختم، ان کا معاملہ ختم، ان سے پکارنا حرام ہے، شرک اکبر ہے، اس کو پکارنا، سجدہ کرنا، تبرک کرنا حرام ہے۔ قبر میں جا کر گر گیا وہ، بلکہ وہ محتاج ہے، بھی مرنے کے بعد وہ خود محتاج ہے، ان کی دعا کی، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے۔ بڑے سے بڑے نیک لوگوں کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، صدقہ کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے
اور ان کے گھرونے اعمال سے پرہیز کریں، جس سے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا اور ہمارے اولاد کو بھی شرک سے بچا، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں جنت میں جا سکیں بلا حساب کتاب کے، اور دخول اولی ہو سکیں۔ آخر میں داخل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم گرمی برداشت نہیں ہمیں تو کیسے آگ برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے کبھی بھی یہ دعا کبھی بھی ذہن میں یا دل میں کبھی بھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے ارے کبھی تو جل کر جائیں گے جنت میں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ جہنم میں جانے کا وہ مطمئن ہے جانے کے لیے۔ تو ہمیشہ دخول اولی بلا حساب کتاب جنت میں جانے کا جو طریقہ اور راستہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔